السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 19ویں پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ 19ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کا ذکر کیا۔ سورۃ الفرقان کی ابتدا پہ اللہ رب العالمین نے اپنا بھی تعارف کروایا اور قرآن کے نام دوسرے کا بھی تعارف کروایا۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا۔ فرق کرنے والی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، جو سچی اور جھوٹے کے درمیان فرق کرتی ہے، جو کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرتی ہے، جو بڑے اور چھوٹے کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کے بارے میں فرما دیا جو اندھیرے اور روشنی کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اللہ کا تعارف اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت کے اندر بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور اس کا اندازہ لگا دیا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو مقرر کر دیا۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ آپ نبی ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ آج بھی میرے بھائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان باتوں کو ذکر فرما دیا۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ باتیں مالی ہذا الرسول، اس رسول کے لیے کیا ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ہر بازاروں کے اندر چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اگر ہمارے لیے کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتے کو ہم نبی نہیں بناتے، اگر فرشتے کو نبی بناتے تو ازواج کے ساتھ تعلق کا طریقہ کیسے ہوتا؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تمہیں کھانے پینے کے آداب کیسے سکھاتے؟ فرشتوں کو قضائے حاجت نہیں ہوتی، تمہیں قضائے حاجت کے آداب کیسے سکھاتے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ سے قبل بھی جتنے نبی آئے، ہم نے تمام نبیوں کے لیے اسی بات کو رکھا کہ وہ کھاتے بھی ہے اور پیتے بھی ہے اور بازاروں کے اندر چلتے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سپارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جو ہوں گے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ اپنے ہاتھوں کو نوچ نوچ کے کھاتے ہوں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور زبان سے یہ الفاظ بھی کہتے ہوں گے ہائے افسوس کہ ہم نے رسول کے ساتھ کسی کو دوست کیسے بنا لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس ایک آ کے بیٹھنے والا، آپ کی باتوں کو سننے والا، آپ کی باتوں کو ماننے والا، لیکن اس کا دوست جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننے والا، اور اس نے الفاظ کہے کہ اگر تم اپنے نبی کو چھوڑے گا تو میری دوستی تیرے لیے ہوگی، ورنہ میری دوستی تیرے لیے نہیں ہوگی۔ اس بدبخت نے اپنی دوستی کی خاطر پیغمبر کو چھوڑ دیا،
اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ قیامت کے دن یہ افسوس کرتا ہوگا، ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے نبی کے مقابلے میں فلاں کو خلیل کیوں بنایا، میں نے نبی کے مقابلے میں فلاں کو دوست کیوں بنایا، میں نے نبی کے مقابلے میں فلاں کی بات کو کیوں ماننا، کاش کہ میں نبی کی بات کو اہمیت دی ہوتی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے دربار کے اندر جلوہ افروز ہوں گے، انسان جو ہے اللہ کے دربار کے اندر حساب و کتاب کے لیے جائیں گے۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں پیغمبر اللہ کے دربار کے اندر جاؤں گا، سب سے پہلے سجدہ کروں گا، 7 دن 7 راتوں کے برابر لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کی وہ تعریفات کروں گا جو آج مجھے نہیں پتا، اسی وقت میرا رب مجھے الہام کر دے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک، پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطی، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سوال کیجیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سر کو اٹھائیں گے تو سفارش کریں گے، اللہ میری امت کے حساب کو شروع کر دے، اللہ رب العالمین حساب کو شروع کر دے۔ وہی نبی یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم جو قرآن کو ماننے والی، اللہ قرآن کے ساتھ چلنے والی، اللہ یہ لوگ جو قرآن کو چھوڑ دینے والے تھے، اللہ جنہوں نے قرآن کو پس پش چھوڑ دیا، اللہ جنہوں نے قرآن کو ترک کیا، اسی لیے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، لوگوں قرآن یا تو تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اس بات کی بھی جواب دے دیا کہ کافر کہا کرتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن ایک ہی مرتبہ کے اندر نازل کیوں نہیں ہوا، کبھی مکہ کی وادیوں میں نازل ہوتا ہے، کبھی مدینے کے صحراؤں میں نازل ہوتا ہے، کبھی تبوک کے میدانوں میں نازل ہوتا ہے، کبھی حنین کے مارکوں میں نازل ہوتا ہے، کبھی بدر یا احد کے میدانوں میں نازل ہوتا ہے، ایک ہی وقت کے اندر قرآن کو نازل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، ہم نے قرآن کو وقفے وقفے سے اس لیے نازل کیا کہ تیرے دل کو تثبیت دے دے اور مفقیت دے دے، ورتلناه ترتیلا، اس کو ٹہر ٹہر کے پڑھا جائے۔ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 دریاؤں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بیان فرما دیا هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اللہ کی ذات کون سی ذات ہے، پانی ایک سمت پہ چلتا ہے، دریاؤں سمندروں میں پانی تمہیں نظر تو ایک طرح ہی آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے درمیان کے اندر ایک دیوار کو حائل کر دیا، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، موجیں بھی آ رہی ہیں۔ اور آپ نے نیٹ کے اوپر بھی دیکھا ہوگا ایک طرف پانی بلو کلر کا ہے، ایک طرف پانی جو ہے دوسرے کلر کا ہے، لیکن پانی اپنی اپنی جگہ کے اندر دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، ہم نے درمیان کے اندر ایک لائن کو بنا دیا اور کھڑا کر دیا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک طرف سے پیو گے پانی تو بڑا میٹھا، دوسری طرف سے پییں گے بڑا کڑوا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا بھی ذکر کیا والذین یتبعون ربهم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے سامنے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں یا سجدوں کی حالت میں گرے ہوتے ہیں، لیکن جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بحث مباحثے کے اندر نہیں پڑھتے، تو ترا کے اندر نہیں جاتے اور گالم گلوچ کے اوپر نہیں اترتے، بلکہ کہتے کیا ہے قَالُوا سَلَامًا، سلام کیا کہ اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی سپارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عباد الرحمن ہے کون جو نہ شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، اگر ہو بھی جائے تو پھر الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پھر ان کی گناہوں کو نیکیاں بنا کے ان کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ اللہ گناہ کو نیکیاں کیوں بناتا ہے؟ وقان اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتے میرے سے بڑا پھر رحیم ہی نہیں۔ کون؟ جو غفور بھی اور ودود بھی ہے، محبت کرنے والا بھی، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کائنات کے اندر ہی کوئی نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے آخری صفت بھی ان کی بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو رب سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں جو اولاد دینی ہے، اللہ بیوی بچے ہے، اللہ آل اولاد ہے، اللہ ان سب کو متقین بنا دے اور امت کا امام بنا دے۔ اللہ تقوی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں کی یہ صفات، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اسی کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے جس بندے کے اندر پائی جائے، جس عورت کے اندر پائی جائے، جس انسان کے اندر پائی جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بدلہ بھی غرفوں کا دیں گے، بالا خانوں کا دیں گے، اللہ رب العالمین کی جنتوں کا ہوگا۔ اور بالا خانے کیسے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، بالا خانے کون سے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اتنے پیارے، اتنے خوبصورت بالا خانے جن کو باہر سے دیکھے اندر سے باہر اور باہر سے اندر سارا نظر آتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے قریب ایسے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ نبی یہ بالا خانے کنہیں ملیں گی؟ آپ نے فرمایا لعان الکلام، وہ لوگ جو نرم کلام ادا کرتے ہیں، جن کی زبان کے کلام نرم ہوتے ہیں، نرم گفتگو کرنے والے، نرم مزاج لوگ ہیں، اللہ ان کو دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو رات کے وقت قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کو یہ بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ بالا خانے نصیب فرمائے۔ آگے اس کے بعد سورۃ شعراء ہے، جس کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نبوت کیسے ملی، کیسے نکلے، مدین پہنچے، بکریوں کو چرایا، شادی ہونے کے بعد 10 سال پورے کیے، واپس پلٹے، آگ لینے کے لیے گئے، اور وہیں اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرما دی۔ نبوت ملنے کے بعد فرما دیا گیا کہ آپ فرعون کی طرف جائے اور اپنے بھائی کو ساتھ لیجئے اور لے کر کے ان کو نرم نرم باتیں بتلائیے، اپنے معجزات دکھلائیے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب ابراہیم نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی دعوت دیتے ہوئے بڑے طریقوں سے سمجھایا۔ ساتھ پھر اللہ رب العالمین کی توحید کو یوں بھی بیان کیا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ اور لوگوں میرے رب کا تعارف سمجھنا چاہتے ہو، تم ان بتوں کو بنا کے اپنا الہ بناتے ہو، اپنا معبود بناتے ہو، اور تم ان بتوں کو بنا کے خود ہی فروخت کرتے اور خود ہی عبادت کرتے ہو، ان کو خود ہی بناتے ہو اور خود ہی بیچتے ہو اور خود ہی ان سے منتیں مانگتے ہو۔ اور میں نے چاند کو بھی دیکھا، میں نے سورج کو بھی دیکھا، میں نے ستارے کو بھی دیکھا، میں نے تمہارے بت خدا کو بھی دیکھا، لیکن میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے رہنمائی کی، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ یہ تو خود کھانے کی طاقت نہیں رکھتے، سکت نہیں رکھتے، تمہیں کیا کھلائیں گے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ ان کو تو میں نے ان کی گردنوں کو اکھیڑ دیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، یہ مجھے روک نہیں پائے۔ اور میرا رب کون ہے؟ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے مارے گا بھی پھر مجھے زندہ بھی کرے گا، قیامت کے دن کے لیے اٹھوں گا۔ میرا رب وہ ہے، اور یہ خود مر جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، خود نہا نہیں سکتے، خود کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے، اور تیری باتوں کو کیسے کر لیں گے؟ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، شیاطین کی اکثریت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ شیاطین کی اکثریت جو ہے جھوٹ بولنے والوں کے سینوں کے اوپر شیاطین کی حکومت ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اکثر شعراء وہ شعراء جو لوگوں کے محاسن کو بیان کرتے ہیں، وہ شعراء جو عورتوں کے محاسن کو بیان کرتے ہیں، وہ شعراء جو عورتوں کے عیوب کو یا عورتوں کی خوبصورتی کو یا عورتوں کی جسامت و نفاست کو بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شعراء سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، ورنہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، پیغمبر کی تعریف کے لیے تو حسان بن ثابت جیسے شعراء بھی موجود ہے۔ وہ شعراء جو توحید سے ہٹ کے، پیغمبر کی رسالت کی تعریف سے ہٹ کے، یا پیغمبر کی ذات کے اندر غلو کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں،
جیسے آپ نے قوالیوں کے اندر بھی سنا ہوگا، لوگ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو دور کی بات ہے، اللہ کی ساری صفات اپنے پیروں کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے سورۃ نمل کا ذکر کیا۔ نمل ایک چیونٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے لگا، اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملکے عطا کیے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، کہ جب کہا تھا اللہ یہ مجھے عطا کرنا، میرے علاوہ اللہ کسی کو عطا نہ کرنا، میرے رب نے دعا کو قبول کیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اللہ مجھے پرندوں کی، اللہ درندوں کی، اللہ اپنی مخلوقات کی آوازوں کو سکھلا دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دی، ان کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس یہ آوازیں نہ آ پائیں۔ ساری مخلوقات کی آوازوں کو سنتے بھی سمجھتے بھی تھے، اور یہ اپنی کوئی نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اپنے نبیوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، پوری دنیا کی حکومت بھی دی۔ جب بارشیں نہیں ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر ایک مرتبہ ساری کی ساری چیزوں کو جمع کیا، اور ساتھ ہی فرمایا مالی آرا الہدہد ام کان من الغائبین، آج میں ہدہد کو نہیں پا رہا، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں، ہر طرح کا پرندہ بھی موجود تھا، جن و انس بھی موجود تھے، جانوروں میں سے بھی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ آپ نے جب ان کی میٹنگ کو بلایا کسی کام کے لیے، فرمایا میں آج ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آج میں ہدہد کو یا تو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا، یا پھر غائب رہنے کی کوئی وجہ بتائے گا، میرے بتائے بنا میرے دربار سے غیر حاضر ہو جانا۔ ہدہد نے کیا جواب دیا؟ ہدہد ایک طرف سے ہوتے ہوئے بستی سبا سے ہوتا ہوا، جب بستی سبا میں دیکھا کہ لوگ ایک عورت کی حکمرانی کے اندر موجود ہے، معذرت کے ساتھ آج ہم بھی عورت کی حکمرانی میں موجود ہے، ہدہد نے دیکھا کہ ایک علاقہ بڑا خوشحال ہے، لوگ بڑے خوشحال ہیں، حکمرانی ان کی ملکہ عورت ہے، اور لوگ جو ہے آگ کو سجدہ کرنے والے، سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والے۔ اب یہ پرندے کے لیے بڑی ایک حیرت انگیز چیز تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف سجدہ کرے، کیونکہ ساری چیزیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَنْ فِي الْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ جن و انس کے اندر ہی دو طرح کی لوگ ہیں، کچھ اللہ کو سجدہ کرتے کچھ نہیں کرتے۔ ہدہد نے آگے کیا کہا؟ انی وجدت امرأۃ تملک، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ملکہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے پاس جو ہے والا عرش عظیم اور بڑا عرش بھی بنا دیا گیا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ سورج کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا مزین کر دیا۔ فصدهم عن سبیل فهم لا يهتدون، یہ کس کی بات ہے؟ یہ بات کس کی؟ ہدہد کی بات ہے۔ کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی کتب اور ابدال نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک ہدہد، ایک پرندہ کہا میں نے دیکھا اللہ کو چھوڑ کے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ سورج تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات حکمرانی کس کی؟ نبی کی۔ اللہ رب العالمین نے معجزے بھی وہ عطا کیا جو کسی دوسرے کو نہ ملے۔ پرندوں کی آوازوں کو جانتے، جنوں کی آوازوں کو جانتے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی، لیکن نہیں پتہ۔ اگر نبی کو نہیں پتہ، قبر میں پڑے ولی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے یہ زندہ نبی ہے؟ کائنات کے سارے ولی بھی مل جائے، نبی کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، میں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں۔ یہ خط ہدہد کو دیا اور کہا یہ خط جو ہے اس ملکہ تک پہنچائیے۔ یہ ملکہ حقیقت میں پڑپوتی لگتی ہے، کس کی؟ ذوالقرنین کی، جس کا ہم نے ذکر سورۃ کہف کے اندر بھی بیان کیا تھا۔
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی صورت نے بڑے واضح انداز سے بیان کیا اور بڑے مسائل کو سمجھا دیا۔ حقیقت کے اندر میرے استاد جب ہم مدینہ طیبہ میں عقیدہ توحید پڑھا کرتے تھے، کلاس کے اندر ایک پیریڈ تھا، تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، اللہ نے اتنی مثالیں دے کے توحید کو بیان کیا، حقیقت کے اندر اگر کسی کے پاس کچھ عقل موجود ہے تو وہ کبھی توحید سے پیچھے نہیں رہ پائے گا۔ بندے کے پاس ڈگریاں بڑی ہیں، بندے کے پاس کاروبار بھی بڑا ہے، لوگ کہیں بڑا سمجھدار ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی قسم سمجھ اس کی گئی۔ اور اس سے سمجھدار تو پرندے، اس سے سمجھدار تو جانور، اس سے سمجھدار تو درندے جو کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس شورا کو بلایا اور کہا مجھے ملکہ بلقیس کا جو ہے تخت چاہیے، کون لائے گا؟ ایک جن کوئی عفریت بیٹھا تھا، کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دیر ہے، کوئی اور ہے۔ ایک آدمی اسی میں سے اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے آنکھ چمنے سے پہلے بھی لے کے آ سکتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ مُبِينٌ، اور اس کے اوپر مجھے طاقت بھی ہے۔ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اور وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب کا علم دیا تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اور اس نے یہ بات کہتے ہوئے یہ ساتھ میں یہ بات کہی کہ آپ کی آنکھ نے چمکنے سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا، اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور آج لوگ یہ رشوت لینے کے بعد، بڑی اربوں کی کوٹھی بنانے کے بعد، رشوت کے پیسے سے بنائی ہوئی کوٹھی کے بعد بہت بڑا سا بورڈ بھی لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، اور لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں تنخواہ تو میری 25,000 ہے، پر فضل ربی بہت ہے، اللہ کا فضل بہت ہے۔ اوپر جو فضل ربی ہوتا ہے جو رشوت کے نام پہ حقیقت کے اندر ہی بات کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بندے کا ذکر کیا جو جناب سلیمان علیہ السلام کی مجلس شورا میں سے بھی تھا، کہا کہ میں لے کے آنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے مجھے کتاب کا علم دیا ہے اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان فرما دیا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی بڑائی نہیں، میری اپنی بڑائی۔ دیکھیے بندہ اگر اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ ساری کائنات مل کے بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، ساری کائنات مل کے بھی اللہ رب العالمین کی تمہید و تمجیدات بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو میرے رب کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری کائنات مل کے بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو میرے رب کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ لیکن یہ شکر اور کفر ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمَنْ شَكَرَ، جو بندہ شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ شکر اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اگر وہ کفر کرتا ہے تو میرے رب کو اس کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے نیکی میں کرتا ہوں، نیکی کا صرف مجھے ملتا ہے، میرے رب کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور تم قربانی کرتے ہو، بتاؤ مجھے کیا دینا ہے؟ کھالے دو گے مجھے، گوشت دو گے، خون ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں تمہاری، مجھے تو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے۔ نماز پڑھ کے تم آتے ہو، مجھے کیا ملے گا؟ نماز سے میں تیرے گناہوں کو بخشوں گا۔ وضو کے ساتھ مجھے کیا ملتا ہے؟ تیرے گناہ دھوئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ تیرے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، مجھے تمہیں مشقت میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہم تنگی چاہتے نہیں، ہم چاہتے کیا ہے؟ تیرے لیے تو آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا فرمائی۔ اب کل سے راتیں شروع ہونے والی ہیں، وہ راتیں جو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک رات 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ بندے نے عبادت کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیا اللہ رب العالمین کی بادشاہت بڑھ جائے گی؟ کیا اللہ رب العالمین کو کوئی اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہے؟ انسانوں کے لیے ہو تو بندہ کہتا ہے یار تغمہ ملے گا، کوئی چیز ہوگی۔ میرے رب کی بادشاہت لا زوال ہے، جس کو نہ زوال ازل سے لے کے ابد تک، ابد سے لے کے ازل تک، جس کا زوال ہی کوئی نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین ہر وقت ہر جگہ سے لے کر کے اپنی کائنات کو بنانے سے پہلے سے لے کر کے میرے رب کی کائنات زمین و آسمان بننے سے پہلے بھی موجود تھی، ہونے کے بعد بھی موجود ہوگی، اس کے لیے تو زوال کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
لم یلد ولم یولد ہے، اس کے کفو کا کوئی نہیں ہے اور اس کے پردے کا کوئی نہیں ہے، اس کے الہ جیسا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا مقابلہ کرتے ہو اور تم تو ایک مکھی بنانے کے قابل بھی نہیں ہو۔ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی تمہارا نوالے میں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، ساری دنیا مل کے اس مکھی سے وہ نوالا واپس نہیں لے سکتے، یہاں تک تمہاری اور ہماری حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا، جب عرش کو لا دیا گیا، عرش پہنچ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشوں کے ساتھ اس کو جھڑ دیا اور بنا دیا اور بنا کر کے رکھا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب بادشاہ کے کئی وزیر ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو بادشاہ سے زیادہ چاپلوسی کرنے کے اندر آگے ہوتے ہیں۔ کہا آپ حکم کیجیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے جو آپ کے نام سے پہلے اپنے نام کو ذکر کرے؟ کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے، بادشاہ اگر کسی قوم کے اوپر آتے ہیں تو تباہی بربادی ان کا مقدر بن جاتا ہے، کیوں نہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ والا ہوا، ان کو تحائف دے کے دیکھ لیتے ہیں، اگر تحائف اس نے رکھے تو واقعتاً اس کو بادشاہت کی ضرورت ہے، اگر اس نے تحائف نہ رکھے تو واقعتاً وہ اللہ والا بندہ ہوگا۔ تو جب واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کا عرش اس کے سامنے پیش کیا، اب جب داخل ہونے لگی اپنی پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اوپر کرنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا یہ تو تیرا ہی عرش ہے اور چیزوں کے ساتھ، بلکہ انہ صرع ممرد من قواریر، اور یہ شیشوں کے ساتھ قواریر کے ساتھ ہم نے تو اس کو مزین کر دیا گیا ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے میں کہاں سے ہوتا، میری تو عقل اتنی سی ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، جب سلیمان علیہ السلام نکلے اور چیونٹیوں نے یہ بات کہی کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں مسل کے رکھ دے گا اور وہ جانے گا بھی نہیں۔ چیونٹی نے کہا کہ وہ جانے گا نہیں، کیونکہ چیونٹی کون تھی؟ مواحد تھی، توحید والی تھی، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں، میرے تیرے بنائے ہوئے جھوٹے بابوں کے پاس غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان آستانے والوں کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ ان مجاوروں کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری توحید سے دوری کی وجہ اور جہالت اور ضلالت اسی میں ہوتی ہے۔ میرے استاد ایک جملہ بڑا کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ جس کو عقیدہ توحید دیتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس کو عقیدہ توحید نہیں ملتا، عقیدہ توحید نہیں ہوتا، اس بندے کی عزت کبھی محفوظ نہیں رہتی۔ ایک دن ہم نے سوال کیا، وہ کہنے لگے میں بر صغیر کئی مرتبہ گیا اور میں نے بڑے ساتھیوں کو بھی دیکھا اور پوچھا بھی ہے کہ بر صغیر کے اندر ایسے ایسے مجاور موجود ہیں جن کے پاس لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو چھوڑنا سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کی عزت پاس نہیں رکھ سکتے تو میرا اللہ بھی پھر ان کی عزت کا پاس نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، کائنات کا سب سے بڑا انعام عقیدہ توحید ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ شروع ہونی ہے نا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز وہ راتیں شروع ہونے والی ہیں جن راتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی، صحابہ بڑے غمزدہ ہوئے، اللہ کے نبی ہماری تو عمریں بھی بڑی کم ہے اور ہم نے بہت سی عمریں جو ہیں پہلے بھی گنوا دی ہیں، اب ہم اتنی بات کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمتیں ہیں، اور کتنی کی رحمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا اندازہ کسی کے پاس لگانے کے لیے چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ماپنے کا کوئی آلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دریاؤں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔
سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بالخصوص امت محمدیہ کے اوپر بے انتہا، اللہ رب العالمین نے پھر ایک رات کو نازل فرمایا، اور وہ ایک رات اللہ کی قسم 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس رات کو پانا کیسے ہے، اس رات کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس رات کو کیسے پایا جائے، یہ کوئی ایسی رات خاص نہیں ہے کہ 4 عبادت کرنے والے بیٹھے عبادت کر رہے، کسی ایک کو ملے گی کسی ایک کو نہیں ملے گی، کسی ایک سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے لیلۃ القدر کی رات آ جائے، تیرے لیے لیلۃ القدر کی رات آ جائے، بلکہ اس کے پانے کا سب سے آسان طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، اور نبی رحمت علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اذا داخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد معذارہ، آپ اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کسنے کا کیا مطلب، پیغمبر علیہ السلام رمضان کی آمد سے نیکیوں کو یوں شروع کرتے جو غیر رمضان میں نہ کرتے، لیکن رمضان کے اندر نیکیاں ایک طرف، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرے کے اندر اور نیکیاں کرتے، بلکہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا نبی رحمت علیہ السلام خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ان کے اندر 5 طاق راتیں آتی ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات قدر والی رات ہے، اور اس کے پانے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے، آپ مصروف ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پانے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے، آپ آسانی کے ساتھ کیا کریں، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، دونوں نمازیں جماعت سے ادا کی تو کیا ہوگا، اللہ رب العالمین پوری رات کی عبادت کا اجر دے گا۔ اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات کون سی ہے، قدر والی رات ہے، تو وہ قدر والی رات آپ کی عبادت والی رات ہوگی۔ ان راتوں کے اندر آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کو کیجیے، 3 مرتبہ کی، ایک قرآن کا پڑھنے جتنا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے، 10 مرتبہ کی اللہ جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات قدر والی رات ہے، تو اگر ہم نے 10 بار پڑھ لی تو 83 سال پڑھنے جتنا اجر اللہ رب العالمین ضرور بیان فرما دے۔ ان راتوں میں سے آپ اپنی طاقت کے مطابق 100 روپیہ، 50 روپے، 10 روپے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ ہمارا 100 روپیہ خرچ کیا ہوا 5 راتوں کے اندر 500 ہوگا، 10 راتوں میں خرچ کر لیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں 21 سے لے کر کے 29 30 تک 10 راتیں 9 کی 9 راتیں عبادت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، اور آپ کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم نے ان 10 راتوں کے اندر خرچ کیا 1000 روپیہ خرچ ہو جائے گا یار، تو وہ 1000 روپے میں سے 100 قدر والی رات میں ضرور آئے گا۔ کوئی ایک رات تو قدر والی ہوگی، ان راتوں سے باہر تو کوئی رات نہیں ہے، تو وہ 100 روپیہ 83 سال 100 روپیہ خرچ کرنے جتنا اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ اور آپ اس کی انہی کے اندر تراویح کا اہتمام کر لیں، پہلے سستی ہوئی ہے ٹھیک ہے، لیکن راتوں کے اندر تراویح کا اہتمام کر لیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ان 9 راتوں کے اندر قیام کیا ہوا تو اللہ رب العالمین ضرور و ضرور ایک رات تو ضرور دے گا، اور جب ایک رات ضرور ملے گی تو ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہی راتوں کے اندر یار کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سو جائیں، فضول باتیں نہ کریں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، اپنے گناہ سر پہ نہ چڑھائے، گناہ سے بچ جائے، اللہ کی قسم یہی نیکی بڑی کافی ہے۔ آپ کسی جگہ پہ دین کی مجلس ہے، مجلس میں بیٹھ جائیں، دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ کے ایک آیت پڑھ لیں، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے عمرے کا اجر پائے، مسجد میں وضو کر کے فرض نماز کے لیے آئیں تو حج کا اجر پائیں۔ اور یہ شروع کب ہوتی ہے، کل مغرب کی نماز کے وقت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ قدر والی رات جو ہے نا فجر مغرب کی اذان سے شروع ہوتی ہے اور فجر کی اذان پہ ختم ہوتی ہے۔ قطع مطلع الفجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے تب تک فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے، کتنا بڑا ہے، یہ آپ ان کو اندازہ لگائیں نا۔ پچھلے سال میں نے اندازہ لگایا تھا اور اس کو کیلکولیٹ کیا تھا، 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے بہتر بنتا ہے، 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے بہتر بنتا ہے، اور 1 منٹ جو ہے انسان کے کئی دنوں کی، 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت سے بہتر بنتا ہے، 1 منٹ جو ہے کئی دنوں کی منٹ سے، کئی دنوں کی عبادت سے بہتر بنتا ہے۔ 1 سیکنڈ ہی بندہ عبادت کر لیتا ہے نا تو بندے کے 27 گھنٹوں سے بہتر بن جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر اور کون سی رات ہو سکتی ہے، اس سے فضیلت والی کون سی رات ہو سکتی ہے
اس لیے اس رات کو پانا بڑا آسان ہے اگر ہم طریقے کے ساتھ مینیج کریں، طریقہ بنائیں۔ ویسے ہی جیسے امتحان کی تیاری کے لیے بندہ اپنے آپ کو مرتب کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے نکلنا ہو نا آگے بی ایس سی کے لیے، ایم ایس سی کے لیے، تو وہ دن رات کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو یہ چند رات ہے، تھکاوٹ تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ نہیں ختم ہوگا۔ لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں رمضان مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ اور یار ہم نے پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا، رمضان نے تو ہر سال آنا ہی آنا ہے۔ میں نے میری زندگی کتنی ہے مجھے نہیں پتا، آپ کی زندگی کتنی ہے ہمیں نہیں پتا۔ کتنے ایسے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان موجود تھے، اس رمضان موجود نہیں ہے۔ تو میرا یا آپ کا رہنا یہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن رمضان کا آنا تو یقین ہے، اس لیے مہمان تو ہم ہوئے، رمضان تو نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر والی رات پانے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔